दोपहर की ठंडी सी छाया हर सू छाई थी। वो पर्स कंधे से लटकाए बारीक हील से चलती पोर्च में खड़ी अपनी कार की तरफ आई, जो थी तो उसके भाई रोहेल की, मगर उसके पढ़ाई की गर्ज से अमेरिका चले जाने के बाद हया की मलकियत थी। उसने चाबी लॉक में घुमाई ही थी कि गेट के उस पार से ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराती हुई सीधी हुई। हया, मुझे तो कोई मेल नहीं आई। ज़ारा ने अध खुले गेट को धकेल कर अंदर कदम रखा। उसके चेहरे पे उदासी थी। वो दरमियानी शक्लो सोत की स्टाइलिश सी लड़की और हया की हम उम्र थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी, तुम फिक्र ना करो। हमने साथ ही अप्लाई किया था। मेरा सिलेक्शन हो गया है तो तुम्हारा भी हो जाएगा। हया ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोले खड़े खड़े बताने लगी। मगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर आज जो लिस्ट लगी है उसमें भी मेरा नाम नहीं है। और मेरा सिर्फ तुम्हारा है, हमारे डिपार्टमेंट से और इन्वायरमेंटल साइंसेस की एक लड़की खतीजा राना का है। मेरा ख्याल है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओह, उसे वाक़यतन अफसोस हुआ। रात फ़ोन कॉल के बाद उसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? ज़ारा चेहरे पे दोबारा बशाशत लाते हुए पूछने लगी। हाँ, मार्केट जा रही थी इरम के साथ। दाऊद भाई की मेहंदी का फंक्शन है और मेरे लहंगे के साथ की हाई हील्स गुम हो गई हैं। शायद काम वाली उठा के ले गई है। अब नए जूते लेने पड़ेंगे। तुम चलोगी? वो गाड़ी से कोहनी टिकाए तफसीलन बताने लगी। इस वक्त वो हल्की आसमानी कमीज़ और तंग चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। कमीज़ का दामन टखनों से ज़रा ऊपर तक था। हम रंग दुपट्टा गर्दन के गिर्द लिपटा था। बाल कमर पे गिर रहे थे और आतन आंखों में गहरा काजल डाला था। हाँ, चलो फिर जल्दी निकलते हैं। ज़ारा फ़ौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट की तरफ बढ़ी। इरम को भी लेना है। हया ने अंदर बैठकर दरवाज़ा बंद किया और इग्निशन में चाबी घुमाई। वैसे तुम्हारे शख्स से ताया इरम को यूँ तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाने की इजाज़त दे देते हैं? इरम इन दोनों से जूनियर थी और उसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था, सो ज़ारा की उससे ज़्यादा मुलाकात ना थी। उनकी सख्ती सिर्फ स्काफ तक है। वैसे बहुत अच्छे हैं वो कार बाहर गेट पे ले आई। इरम का घर हया के हमसाये में था। दोनों घरों की दरमियानी दीवार में आने जाने का रास्ता भी मौजूद था, लेकिन उसे जब भी इरम को पिक करना होता वो उसके गेट पे हॉर्न दिया करती थी। अब भी ज़ोर का हॉर्न दिया तो चंद ही लम्हे बाद इरम बाहर निकल आई। कासनी लंबी कमीज़ और ट्राउज़र में मलबूस हम रंग दुपट्टा फैलाकर सामने लिए, चेहरे के गिर्द मैचिंग कासनी स्कार्फ लपेटे वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे तक आई थी। हेलो हया, हेलो ज़ारा। बेतकल्लुफ़ी से चहकते हुए उसने अंदर बैठकर दरवाज़ा बंद किया। हया के साथ आउटिंग के प्रोग्राम उसे यूं ही खुश किया करते थे। कैसी हो इरम? तुमसे तो मुलाकात ही नहीं हो पाती। ज़ारा ने तिरछी होकर रुख पीछे को किया। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है ना, तभी। और हाँ, हया बता रही थी आप लोगों का तुर्की का सिलेक्शन आ गया है। मैं सेलेक्ट नहीं हुई, हया हो गई है। खैर, इसमें कोई बेहतरी होगी। तुमने नहीं अप्लाई किया था? अब्बा जान इजाज़त देते तब ना। वो उदास हो गई। वैसे पेरेंट्स को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। हया ने तादीबी नज़रों से उसे घूरा कि कहीं पहले से एहसास कमतरी में मुब्तला इरम मज़ीद उदास ना हो जाए। मगर ज़ारा गर्दन मोड़े पीछे देख रही थी और इरम हस्बे तवक्का उदास हो गई थी। अब्बा भी पता नहीं किस पे चले गए। और कल मेहंदी के लहंगे की भी आधी आस्तीन नहीं बनाने दी मुझे। हया की भी तो आधी आस्तीन है, इतनी अच्छी लगती हैं, मगर अब्बा ज़रा भी सुलेमान चचा की तरह नहीं है। इरम, तुम्हें आज क्या लेना है? मैंने तो जूते लेने हैं। उसने खौफ छुपाते हुए बात का रुख बदला। इरम का हर वक्त का शिकायती रवैया उसे बेहद बुरा लगता था। चूड़ियाँ लेनी हैं, मगर लहंगे के ब्लाउज़ के फुल स्लीव्स के साथ चूड़ियाँ अच्छी भी नहीं लगेंगी। वो मुंह बसोरे फिर से शुरू हो गई तो हया ने सर झटक कर सीडी प्लेयर ऑन कर दिया। आतिफ असलम का गीत बुलंद आवाज़ से गूंजने लगा तो इरम को खामोश होना पड़ा। जिना सुपर मार्केट पहुँचकर इरम तो चूड़ियाँ ढूंढने निकल गई, जबकि वो दोनों मेट्रो शूज़ पे आ गईं। ये गोल्डन वाला जो तीसरे नंबर पे रखा है, ये दिखाएं। बहुत देर बाद एक ऊंची हील उसकी नज़र में जची थी। ये वाला मैम। सेल्समैन ने पूरा जोड़ा निकालकर उसके सामने रखा। वो ज़मीन पे पंजों के बल बैठा था, जबकि हया और ज़ारा सामने काउच पे बैठी थीं। पहना दूँ मैम? बहुत मुअद्दब और शाइस्ता अंदाज में पूछते हुए सेल्समैन ने हाथों में पकड़ा जूता उसके पाँव के करीब किया, जो खूबसूरत हील्स में मुक़य्यद थे। मेरे हाथ नहीं टूटे हुए, मैं खुद पहन सकती हूँ। जी श्योर, ये लीजिए। सेल्समैन ने मुस्कुराकर जूता उसकी तरफ बढ़ाया। उसने उसे यूं पकड़ रखा था कि उसे थामते हुए हया की उंगलियां लाज़मन उसके हाथ से मस होती। सामने रख दो, मैं उठा लूँगी।
اس کے روکھے لہجے پر سیلس مین نے زیر لب کچھ گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکے نے بقیہ رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا چند نوٹوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا تھا اور لڑکے نے سکے کو یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سیلس مین نے جوتے کو، تاکہ اسے تھامتے وقت لازماً اس کا ہاتھ ٹکرائے۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹ کنارے سے پکڑ کر کھینچے۔ سکہ لڑکے کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ میم آپ کا سکہ۔ لڑکے نے فاتحانہ انداز میں سکہ اس کی جانب بڑھایا کہ اب تو لازمی پکڑے گی اور یہ سامنے رکھے صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاپر تھامے پلٹ گئی۔ زارا نے بے اختیار کہکا لگایا۔ اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل تو کر رہا تھا اس کی اسی شکل پہ شاپ کے سارے جوتے دے ماروں۔ معلوم نہیں ہمارے مردوں کی ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے ہیں جیسے لڑکی کبھی دیکھی ہی نہ ہو۔ وہ تنفر سے ناک سیکیورٹی غصے میں بولتی زارا کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب قریب سے آواز آئی، تو اتنا بند سور کر باہر نہ نکلا کرو بی بی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پہ ٹھہر گئی۔ وہ ایک معمر خاتون تھی، بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی، ناگواری بھری نگاہ اس پہ ڈال کر آہستہ آہستہ زینے چڑھ رہی تھیں۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے بہت تبلیغ کرنے کا شوق ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہتی مگر زارا اس کو کوہنی سے تھامے وہاں سے لے آئی۔ تبھی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پہ پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گردن تک آ گیا تھا۔ اس نے کچھ خاص شاپنگ نہ کی تھی، شاید وہ صرف ان کے ساتھ آؤٹنگ پہ آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی آئیں کہ کچھ ہلکا پھلکا کھا لیں۔ رات کی دعوت تو طایا فرقان کی طرف تھی جو وہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے جمع ہوئے خاندان والوں کے لیے دے رہے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل سلش منگوا لینا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے لوں۔ ارم جھٹ باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا۔ سرد ہوا کا تھپیڑا تیزی سے اندر آیا تھا، مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا مزہ تھا۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھیں اور ٹھنڈی ہوا نے ساری جگہ کو گھیر رکھا تھا۔ مغرب گہری ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا تھا۔ گھومی اور تم اس کے انہی کمپلیکسز کو ہوا دے رہی تھی۔ وہ الٹا اسی پہ خفا ہوئی۔ طایا فرقان صرف سکارف کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اسی بات پہ خود ترسی کا شکار ہے اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری، اب اس کو یہی سمجھانا کہ خواہ مخواہ کی خود ترسی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف کھلے شیشے کے باہر آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، پچھلے سال جب یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں پہنچ کر سارا پروگرام ہی کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر لکھوا کر وہ شیشہ اوپر چڑھاتے ہوئے یاد کر کے کہنے لگی، میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی ترکی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں آس جڑنے کی خوشی درائی تھی۔ زارا اور وہ اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنر شریعہ اینڈ لاء کے 5ویں سال میں تھیں۔ ان کا 7واں سیمسٹر درمیان میں تھا جب یورپی یونین کی اسپانسر اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپ اور ایشیا کی یونیورسٹیز کے مابین طلباء کا تبادلہ ہونا تھا۔ یوں چند ماہ کے لیے یہاں سے کچھ طلباء یورپ کی یونیورسٹیز جائیں گے اور ایک سیمسٹر پڑھ کر واپس آ جائیں گے۔ جب یورپین یونیورسٹیز میں درخواست دینے کی باری آئی تو اسے ترکی کی اسپانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا، مگر پھر بھی ایک ہسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کر دیا اور اب بالآخر اسپانجی نے اسے منتخب کر لیا تھا۔ ادھر 7واں سیمسٹر پورا کر کے اسے فروری میں 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا۔ ابھی دسمبر چل رہا تھا، جہاں اس کے اپنے مضامین شریعہ اینڈ لاء تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا، سو 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی۔ پھر واپس پاکستان آ کر اسے LLB کا 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آئے گا حیا، اگر کوئی رومانٹک سا ہینسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا، کیونکہ پاکستان سے اسپانجی صرف ہم 2 لڑکیاں ہی جا رہی ہیں اور پھر ہم ٹھہرے آل ویمن یونیورسٹی میں پڑھنے والے۔ وہ ختیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر نے شیشہ بجایا تو حیا چونکی، پھر شیشہ نیچے کرنے لگی۔ نہیں، ختیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں۔ معلوم نہیں کون ہے۔ اس نے سلش کے گلاس پکڑے، زارا کا اسے تھمایا اور ان کا ڈیش بورڈ پہ رکھا، پھر اپنا گلاس لبوں سے لگایا۔ ٹھنڈا سا سلش اندر تک اتر گیا۔ بے دہانی میں وہ شیشہ بند کرنا کب بھولی اسے علم نہ ہو سکا۔ دفعتاً زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو اماں جی؟ کیا؟ آواز خراب ہے، 1 منٹ۔ زارا کے فون پہ غالباً سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔
حیا اب اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے زارا کو ونڈو اسکرین کے پار سے دیکھتی رہی۔ اب وہ دور ایک درخت کے ساتھ کھڑی فون پہ بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی لیڈی، کوئی ایک دم سے اس کے بہت قریب آ کر بولا۔ وہ ڈر کر اچھلی، ذرا سا جوس کپڑوں پہ چھلک گیا۔ کھلی کھڑکی پہ ایک عورت مسکراتے ہوئے جھکی ہوئی تھی، میک اپ سے اٹا چہرہ، چمکتا ہوا آئی شیڈو، بھڑکتی ہوئی سرخی، بالوں کا جوڑا، چمچم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی مگر وہ مرد بھی نہ تھا۔ کیسے ہو جی؟ وہ اس کی کھڑکی پہ پورا جھکا کھڑا تھا، گلاس اس کے ہاتھ میں کانپا۔ بے اختیار اس نے شیشہ اوپر کرنا چاہا مگر اس کے ہاتھ درمیان میں تھے۔ ڈرو نہیں باجی جی، میں آپ کی دوست ہوں، ڈولی کہتے ہیں مجھے۔ ہٹو ہٹو جاؤ۔ وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی تیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اسے کراہیت سی آئی۔ ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ مزید جھکایا اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، حیا نے سلش کا بھرا ہوا گلاس اس کے منہ پہ الٹ دیا۔ ٹھنڈی ٹھار برف چہرے پہ پڑی تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ سنو جی۔ وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتا شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کے باعث اس کی آواز ہلکی ہو گئی تھی اور اب وہ کوئی گیت گنگنانے لگا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لائی۔ بیکری کے داخلے دروازے کے سامنے کار لا کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں درختوں کے ساتھ وہ ڈولی نامی خواجہ سرا ابھی تک کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا اور اب گا بھی نہیں رہا تھا، بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بے اختیار جھرجھری سی آئی۔ کہاں رہ گئیں یہ دونوں؟ اس نے جھنجھلا کر ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا، پھر گردن موڑ کر دوبارہ دیکھا۔ وہ ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔